اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم فإن اسلموا فقد اہتدوا فإن تولوا فإنما علیک البلاغ واللہ بصیر بالعباد۔ سورہ آل-e-imran آیت نمبر 20۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب کو فإن حاجوک، اگر یہ تم سے اختلاف کریں، فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، تو ان سے کہہ دو کہ میں اسلام قبول کر لیا اور میری ساری جہت اللہ رب العزت کی طرف ہے، اور میرے جو پیروکار ہیں ان کی بھی سارے کی ساری رجوع اللہ کے رب العزت کی طرف ہے۔ کیونکہ یہودیوں نے اور نصرانیوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب رب کریم نے آیت نازل کی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مذہب بھی اسلام ہے، یہ یہودیت اور نصرانیت تو ہمارا نسب ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اسلام ہمارا مذہب ہے۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے رب کریم نے فرمایا کہ محبوب کل فرما دیجئے اسلم، تو ہم اسلام لے کے آئے وجہی للہ، اور تمام کی تمام رجوع، تمام کی تمام جہتیں اللہ رب العزت کی طرف ہیں ہمارے، کیونکہ وجہ کا ذکر کیا گیا چہرے کا، تو چہرے سے مراد، کیونکہ چہرہ اللہ کی طرف ہے تو اس سے مراد ہے کہ جسم کے سارے اعضاء اسی کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کی اتباع کرتے ہیں، صرف اسی کی اطاعت میں وقت گزارتے ہیں۔ فرمایا وقل للذین اوتوا الکتاب، اور ان لوگوں سے کہہ دیے جن کو میں نے کتاب عطا کی، ان سے مراد علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ نصرانی ہے، کیونکہ یہ نجران کے عیسائی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ مناظرے کرنے کے لیے آئے تھے، تو یہ ان کے بارے میں رب کریم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو جو میں نے کتاب عطا کی ہے، والامیین، اور جو ان پڑھ ہیں، اس سے مراد وہ جو مکہ کے منافق اور مشرک لوگ تھے، فرمایا ان سے کہہ دیجئے اسلمتم، کیا تم ایمان قبول نہیں کرتے؟ یعنی جب میں تمہارے پاس آ گیا، میری زندگی تم نے دیکھ لی، میرے پیروکاروں کو تم نے دیکھ لیا، میں قرآن مجید فرقان حمید لے کے آیا اور ساری واضح نشانیاں تمہارے سامنے آ گئیں، اور اس کے بعد بھی فرمایا اسلمتم، تم ایمان نہیں لے کے آتے، تو اس سے مراد اللہ رب العزت نے ان کو شرم دلوانے کے لیے کہ میں نے سب کچھ تمہارے سامنے کر دیا، سارے معجزے پیش کر دیے، ساری آیات پیش کر دی، ساری واضح دلیلیں آنے کے بعد بھی اگر تم ایمان نہیں لے کے آتے، فرمایا اسلمتم، کیا تم ایمان نہیں لے کے آؤ گے؟ فإن اسلموا فقد اہتدوا، کہ محبوب اگر یہ ایمان لے آئیں فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ ان کے لیے شرط ہے، یہ ہدایت پانا چاہتے ہیں تو فرمایا یہ ایمان قبول کر لیں، یہ تیری اطاعت کر لیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید کو مان لیں اور تیری بیعت کر لیں، تو فرمایا یہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر اس کے بعد بھی یہ پھر جاتے ہیں تو محبوب آپ پر یہ ہے کہ آپ ان کو پہنچا دیا پیغام، اب آپ پریشان نہ ہو کہ یہ ہدایت ایمان نہیں لے کے آتے تو نہ لے کے آئیں، آپ کے ذمہ ہی ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، ان کو ہدایت دینا میرے ذمہ ہے۔ اگر یہ ہدایت قبول کرتے ہیں تو میں ان کو ہدایت دیتا ہوں، اگر یہ مانگتے ہیں تو میں ہدایت دوں گا، لیکن اگر یہ پھر جاتے ہیں، جب یہ تیری باتوں سے پھر جاتے ہیں، میری آیات کا انکار کرتے ہیں، تو فرمایا علیک البلاغ، کہ محبوب آپ کا کام تھا صرف ان کو پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا۔ فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ کون کون تمہاری اطاعت کر رہا ہے، کون کون تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے، کون تمہاری اطاعت میں ہر وقت گزار رہا ہے، اور کون ہے جو تمہاری آیتوں کا، جو میری آیتوں کا انکار کر رہا ہے، تمہارا انکار کر رہا ہے۔ تو فرمایا پھر میں خود دیکھ رہا ہوں، واللہ بصیر بالعباد، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ وما علینا۔